لا إله إلا الله محمد رسول اللہ۔ اللہ کے ہم پر اتنے انعامات اور احسان ہیں کہ ہم ان کو نہ گن سکتے ہیں نہ شمار کر سکتے ہیں۔ کوئی کہے کہ درختوں کو اور اس کے پتوں کو کوئی گن سکتا ہے، کوئی کہے ریت کے ذرات کو کوئی گن سکتا ہے، کوئی کہے آسمان کو ستاروں کو کوئی گن سکتا ہے، کوئی کہے انسان کے جسم پر بال ہیں اس کو کوئی گن سکتا ہے۔ تو ہر ایک کہے گا نہ آسمان کے ستاروں کو کوئی گن سکتا ہے، نہ ریت کے ذرات کو کوئی گن سکتا ہے، نہ درخت کے پتوں کو کوئی گن سکتا ہے، نہ بالوں کو کوئی گن سکتا ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں ممکن ہیں۔ آسمان کو ستاروں کو گننا بھی ممکن، ریت کے ذرات کو، اگرچہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ کے انعامات کو، اللہ کے احسانات کو گننا مشکل ہے، ان کو شمار کرنا مشکل ہے۔ ہم نہیں کہتے، اللہ نے اپنے کلام مقدس میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو نہیں گن سکتے، شمار کرنا چاہو نہیں شمار کر سکتے۔ تو اللہ کے انعامات تو بے شمار ہیں، ان میں سے سب سے بڑا انعام اللہ کا ہم پر یہ ہے کہ میرے اور آپ کو اللہ نے انسانوں میں پیدا فرمایا۔ خدا نخواستہ حیوانوں میں پیدا فرماتے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ گدھا بنا لیتا، کوئی اور مخلوق میں سے، حیوانوں میں سے کسی اور جاندار میں سے بنا لیتا تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن میرے اور آپ پر اللہ کا احسان ہوا کہ میرے اور آپ کو اللہ نے انسانوں میں پیدا فرمایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے فرمایا انسانوں کو ہم نے بڑی شرافت اور عزت دی ہے۔ پھر انسانوں میں پیدا فرما کر کے صاحب عقل بنایا۔ اللہ نے انسانوں میں بنا کر صاحب بصیرت بنایا، دیکھنے والا، بولنے والا، سننے والا بنایا۔ پوچھ لو ان لوگوں سے جن کی آنکھیں نہیں ہیں، پوچھ لو ان لوگوں سے جن کے کان سننے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، ان لوگوں سے دیکھ لو، ان لوگوں سے پوچھ لو جن کی زبان میں بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو انسان بنانے کے ساتھ بالکل صحیح تندرست بنایا۔ مجھے آپ بتلائیں، یہ جو میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، اوپر جا رہا ہے، نیچے آ رہا ہے، باہر آ رہا ہے، یہ سانس کا لینا اور جانا یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے۔ جن لوگوں کو دمے کی بیماری ہے ان غریبوں سے جاؤ پوچھ لو، تھوڑی سی بھی گرد و غبار اڑ جائے، تھوڑی سی بھی کوئی دھوڑ آ جائے، ان غریبوں کے پاس ایک مشین ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں میرا سانس اکھڑ رہا ہے، غریب لیٹ بھی نہیں سکتا۔ تو اس نعمت کا بھی ہم نے کبھی نہ سوچا ہے نہ کبھی شکر ادا کیا۔ یہ جو انسانی دماغ ہے، پورے جسم سے اللہ نے تار اس انسانی دماغ تک لے گیا ہے۔ یہ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، بڑے بڑے ڈاکٹروں نے لکھا ہے۔ اور انسانی دماغ سے پھر یہ تار ریڑھ کی ہڈی میں گئے ہیں۔ 1 سیکنڈ میں پورے جسم سے دماغ کو 1,00,000 اطلاعات آتے ہیں، 1,00,000 خبریں جسم سے دماغ کو جاتی ہے۔ پھر دماغ ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے، انگلی کو الگ کنٹرول کرتا ہے، ہاتھ کو الگ کنٹرول کرتا ہے، آنکھ کو الگ کنٹرول کرتا ہے، زبان کو بول رہا ہے لڑکھڑا نہ جائے۔ اب میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، کون سی ذات ہے جو اتنے چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑوں میں ہزاروں ورقے ڈال دیے، محفوظ کر دیے، احادیث محفوظ کر دی، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر محفوظ کر دیا۔ یہ پھر انسان بمحل اور موقع پر بولتا ہے، یہ اس رب تعالیٰ کے اس احسان کو نہیں بھول سکتے۔ جاؤ دیکھ لو آپ ان بے وقوفوں کو یا ان جاہلوں کو یا ان دیوانوں کو جن کا عقل نہیں ہے، وہ بغیر موقع کے بول بھی جاتا ہے اور بغیر موقع کے جہاں چاہتا ہے بیٹھ جاتا ہے۔ تو کبھی ہم نے اللہ کی اس نعمت عقل کا، بصیرت کا، ہم نے کبھی اس کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ یہ جو انسان کھانا کھاتا ہے
یہاں اللہ نے ایک دروازہ بنایا ہے، یہاں سے چیز جائے گی تو وہ تو اندر چلی جائے گی، وہاں سے واپس آپ چاہو گے وہ چیز باہر نہیں آئے گی۔ کتنا کھانا ہم اور آپ کھا لیتے ہیں، اس کے بعد لیٹ جاتے ہیں تو بتلائیں وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے، باہر نہیں نکلتا۔ آپ کھانا کھا لیں، الٹے سر پر کھڑے ہو جائیں، پھر بھی وہ کھانا باہر نہیں نکلتا۔ ورنہ دنیا کا کوئی بھی برتن اٹھا لو، دنیا کی کوئی بھی بوری اٹھا لو، دنیا کا کوئی کسی قسم کا لوٹا اٹھا لو، اگر اس کا منہ ہے اس کو الٹا کرو گے سب کچھ گر جائے گا۔ اللہ کی اس نعمت کا کبھی ہم نے شکر ادا نہیں کیا۔ ایک آدمی نے فرمایا کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا، اس کا یہ دروازہ جو ہے یہ اندر جانے والا اور باہر جب آئے تو آٹومیٹک بند ہو جاتی، یہ خراب ہو گیا تھا۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا، امریکہ پتہ نہیں دنیا جہان چلا گیا، لیکن انہوں نے کہا بھائی نہیں، اب وہ غریب جو کھائے لیٹ جائے وہ باہر آ جائے، جو کھائے تھوڑا سا سائڈ پر ہو جائے، تو جو اندر ہے وہ جب دروازہ نہیں ہوگا اور اس میں لاک نہیں ہوگا تو پھر تو خواہ وہ نکلے گا۔ اس کو ڈاکٹر نے کہا تو بھائی علاج تیرا یہ، تو لیٹ نہیں سکتا ہے۔ اب وہ غریب جب بھی دیکھو، اس نے کہا میں گیا، میں نے دیکھا سارے ساتھی سو رہے تھے اور یہ ٹیک لگا کر کے بیٹھا ہوا تھا، لیٹ نہیں سکتا تھا۔ بھائی کیوں نہیں لیٹ رہا ہے؟ اس نے کہا لیٹ جاؤں گا، جو کھایا ہے سب باہر آ جائے۔ اس نعمت کا بتلائیں، کبھی اس نعمت کا ہم نے شور کیا، کبھی غور کیا کہ یا اللہ تیری اس نعمت کا کتنا بڑا شکریہ ہے ہمارے اوپر، کتنا بڑا آپ کا ہم پر احسان ہے۔ آپ مجھے بتلائیں، آنکھیں ہیں ہماری، ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر یہ پلکیں، یہ وائپر کا کام۔ گاڑی آپ نے دیکھی ہوگی، کار، اس کے آگے ایک وائپر ہوتا ہے، جب اس پر کچرا ہوتا ہے یا کوئی چیز ہوتا ہے تو بٹن دباتے، پانی پھینکتا ہے، پھر وائپر کو ہلاتا ہے، اس شیشے کو صاف کرتا ہے۔ ایک ساتھی نے بتلایا کہ ہمارے ایک ساتھی تھے، موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا، تو اس کی یہ جو پلکیں ہیں یہ اس کی گھس گئی، ختم ہو گئی، پھٹ گئی۔ بہرحال وہ ٹھیک تو ہو گیا، لیکن اب یہ پلکیں کہاں سے لے آئے، وائپر کہاں سے لے آئے؟ ڈاکٹروں کے پاس گیا، بڑا علاج کرایا۔ اس نے کہا بھائی، اس نے کہا یار میں جب بھی ابھی پلکیں نہیں ہیں تو میری آنکھوں میں خارش بہت ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے بتلایا کہ بھائی یہ جو پلکیں ہیں، اوپر اللہ نے ایک ٹینک رکھا ہے، جب انسان دیکھتا ہے اس سے تھوڑا تھوڑا پانی گرتا ہے، اور یہ پلکیں بغیر کسی آپ کے ارادے کے، آپ کہیں بھی ہو، پلکیں اوپر نیچے ہوتی رہے گی۔ یہ اس آنکھ کی نورانیت کو باقی رکھتا ہے اور اس شیشے کو صاف کرتا رہتا ہے۔ بھائی پھر میں کیا کروں؟ مریض نے کہا، ڈاکٹر نے بولا کہ اس کا علاج یہ 2-4-5 منٹ میں تھوڑا تھوڑا پانی اپنے آنکھ کو لگائے گا۔ آپ نے دیکھا ہے جب ایک آپ ہاتھ کو بھی زیادہ دیر تک پانی کو لگاتا ہے تو ہاتھ کی حیت ہی خراب ہو جاتی ہے، اسی طرح اس کا چہرہ غریب کا خراب ہو گیا آخر وہ۔ تو اس نعمت کا، صرف اس پلکوں کا کبھی ہم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا کہ یہ آٹومیٹک اوپر نیچے ہو رہا ہے، آنکھ سے تمام چیزیں صاف کر رہا ہے۔ اس نعمت کا کبھی ہم نے شکر ادا نہیں کیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔